آہ! نسوانی چیخ کی آواز پر کال سنتا شہابیر سلطان ایک دم چونکا۔ گھر والے تو سب کسی فنکشن پر گئے ہوئے تھے، چوکیدار نے یہی بتایا تھا اسے۔ وہ 5 سال بعد لوٹا تھا امریکہ سے گھر والوں کو سرپرائز دینے۔ دادا نے مجبور کر کے اس کا نکاح اپنی یتیم نواسی سے کروا دیا تھا، جو کہ عمر میں بہت کم تھی۔ وہ دل برداشتہ ہو کر گھر ہی چھوڑ گیا، اور پیچھے وہ یتیم تو اس کے نام سے بھی کانپتی تھی۔ وہ ممانی کی ٹھوکروں پر جی رہی تھی۔ کون ہو تم؟ استری سے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر درد سے سسکیاں بھرتی مریم ایک دم بھاری آواز سن کر چونکی تھی، جبکہ شہابیر سلطان کی جانچتی نگاہیں اس لڑکی کے پھٹے پرانے حولے پر تھی۔ سلطان سائیں! وہ نم آنکھوں سے اس کا نام پکارتی جو ہی مڑی تو خوف سے وہ معصوم اپنے حواس کھوتی اس کی باہوں میں بے ہوش ہوئی تھی، جبکہ اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر سلطان کی آنکھیں سرخ شام کا دھندلکا کمرے میں اتر رہا تھا، اور شہابیر سلطان کرسی پر بیٹھا اپنی فائلیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کا دھیان بٹا ہوا تھا۔ تبھی دروازہ دستک دے کے ساتھ کھلا اور دادا جان اندر داخل ہوئے، جن کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور فیصلہ کن کیفیت تھی۔ شہابیر نے فائل بند کی اور سر اٹھا کر دادا کو دیکھا، جنہیں وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا مانتا تھا۔ شہابیر کے دل میں ایک ہلکی سی لرزش ہوئی، کیونکہ وہ دادا کے اس انداز سے واقف تھا کہ وہ جب بھی اس طرح کے موڈ میں ہوتے تو کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ سنا کر ہی دم لیتے تھے۔ دادا نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے لمبی سانس لی، اور پھر بغیر کسی تمہید کے بولے، شہابیر، میں نے مریم کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دیا ہے۔ شہابیر کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے گہرے سائے ابھرے، اور وہ سنجیدگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اسے ایک احمقانہ مذاق سمجھتے ہوئے ٹھنڈی ہنسی ہنسی، مگر دادا کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی اور خلوص کا امتزاج تھا جس نے شہابیر کو خاموش کر دیا۔ وہ غصے سے چلایا، دادا جان، آپ جانتے ہیں میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرتا ہوں، پھر آپ نے میری اجازت کے بغیر یہ کیسے طے کر دیا؟ دادا جان نے بہت تحمل سے اپنی تسبیح کے دانے گھمائے اور بولے، بیٹا، مریم اس گھر کی ذمہ داری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں وہ محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے۔ شہابیر کو غصہ اس بات پر تھا کہ دادا نے اس کی انا اور اس کی مرضی کو سرے سے اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ اس نے حقارت سے مریم کا نام لیا اور کہا، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اور میں اسے کسی بھی صورت بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا۔ شہابیر کے ذہن میں مریم کا وہ ڈرا سہما سا وجود گھوم گیا، جسے وہ ایک عام سی لڑکی سمجھتا تھا۔ اسی دوران مریم برآمدے سے گزر رہی تھی، اسے اندازہ نہ تھا کہ اندر اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے، مگر اس کا دل کسی نامعلوم خوف سے کانپ رہا تھا۔ شہابیر غصے سے کمرے سے نکلا تو سامنے مریم کو دیکھا، جو اسے دیکھ کر سہم گئی۔ مریم نے نظر چکا لی، مگر شہابیر کے اندر پہلے ہی غصے کا طوفان تھا۔ اس نے مریم کی خاموشی کو اپنی توہین سمجھا اور سرد لہجے میں کہا، زبان کاٹ لی ہے تم نے یا کسی تماشے کی تیاری ہے؟ مریم کا دل اندر تک دہل گیا، وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا کہ شہابیر اسے پسند نہیں کرتا، اور اب تو شادی کی بات نے اسے مزید تنہا کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد شہابیر کی والدہ نادیہ بیگم نے اسے بلا کر سمجھایا کہ وہ دادا کے سامنے بحث نہ کرے، بس اپنی منمانی کرے۔ نادیہ خود بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ نادیہ نے مریم کو الگ بلا کر سخت لہجے میں کہا کہ وہ شہابیر سے کسی قسم کی امید نہ رکھے۔ مریم نے سر جھکا کر آنسو پی لیے اور خاموشی سے سنتی رہی۔ رات کو دادا نے شہابیر کو دوبارہ بلایا، اور اس بار ان کے لہجے میں ایک ٹوٹا ہوا پن تھا۔ دادا نے نم آنکھوں سے کہا کہ اگر وہ آج ان کی بات نہیں مانے گا تو شاید وہ اپنی زندگی میں یہ خواہش پوری ہوتے نہ دیکھ سکیں گے۔ دادا کی اس جذباتی اپیل نے شہابیر کے غصے کو وقتی طور پر دبا دیا۔ وہ خاموش رہا، مگر جاتے ہوئے اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ اس نے کہا، آپ کی خاطر یہ نکاح تو کر رہا ہوں، مگر اسے دل سے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ نکاح سے پہلے کے 2 دن گھر میں کسی عذاب کی طرح گزرے۔ مریم کو کچن اور صفائی کے کاموں میں بری طرح الجھا کر رکھ دیا گیا، جبکہ دوسری طرف شہابیر اپنے کمرے میں بند غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ سب کچھ توڑ پھوڑ دے، مگر دادا کے جذباتی انداز نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ مریم کی ممانی نے موقع ملتے ہی اسے تانے دیے کہ اتنے بڑے گھر میں اچانک اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے، مگر اس کے چہرے پر خوشی کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مریم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا،
ممانی مجھے کسی چیز کی خوشی یا شکایت نہیں ہے، جو آپ کہیں گی میں وہی کروں گی۔ نادیہ بیگم کو اس کا یہ دھیما پن اور بھی زیادہ غصہ دلاتا تھا، کیونکہ وہ اس کی نند کی بیٹی تھی، جس نند کو نادیہ بیگم نے پہلے دن سے ناپسند کیا تھا۔ اس نے مریم کا بازو زور سے مروڑا اور کہا، دیکھو لڑکی، اپنی اوقات میں رہو، یہ شادی صرف ابا سائی کی ضد ہے۔ شابیر تم جیسی ملازمہ صفت لوگوں کو کبھی دل سے نہیں اپنائے گا۔ مریم نے ڈر سے آنکھیں بند کر لیں اور خاموشی سے کام کرتی رہی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، مگر جائے کہاں؟ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسی دوران نادیہ بیگم دوبارہ وہاں آئی اور غصے سے مریم کو دھمکی دی کہ شادی کے بعد اگر اس نے شاہویر سے کسی حق کا مطالبہ کیا تو اس کا جینا حرام کر دیں گی۔ مریم اپنے چھوٹے سے کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس نے تو کبھی شاہویر سے کچھ مانگا ہی نہیں تھا، پھر بھی وہ سب کی اتنی نفرت کا سبب کیوں بن گئی ہے؟ وہ روتے روتے تھک گئی تھی، مگر اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ دوسری طرف شاہویر بھی اکیلا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دادا نے اس کی زندگی کا یہ فیصلہ کیوں کر ڈالا۔ اس کے ذہن میں مریم کا وہ ڈرا ہوا چہرہ بار بار آ رہا تھا جو اس نے پہلے دن دیکھا تھا۔ اسے اپنی انا کا غصہ تھا اور اس انا کے پیچھے چھپی ایک عجیب سی بے چینی جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خود کو قصوروار ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، مگر مریم کے بارے میں سوچ کر اس کا دل پسیج جاتا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر نکاح کے بعد وہ اس لڑکی کے ساتھ کیسے رہے گا، کیا وہ اس کا سامنا کر پائے گا؟ اس نے طے کر لیا کہ وہ اس شادی کو صرف ایک معاہدہ سمجھے گا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب نکاح کی رسم ادا کی جانی تھی۔ ابھی صرف نکاح تھا، رخصتی بعد میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ قاضی صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ مریم کے ہاتھ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ ایک گولڈن جوڑے میں نکاح کی دلہن بنی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کی بجائے ایک گہرا خوف تھا۔ شاہویر کے چہرے پر ایک پتھر کسی سختی اور بے پرواہی سجی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ جب نکاح کے بعد مریم نے پہلی بار اٹھ کر شاہویر کی طرف دیکھا تو شاہویر نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لی۔ اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا ضرور تھا، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ مریم کی معصومیت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، مگر پھر اپنی انا یاد کر کے سخت ہو گیا۔ اس نے مریم کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اسی رات شاہویر اپنے کمرے بند ہو گیا۔ مریم اپنے بستر پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے اس نئے رشتے کے بارے میں سوچتے ہوئے روتی رہی، مگر کسی سے شکایت نہ کی۔ وہ سوچتی رہی کہ شاید شاہویر اسے واقعی ناپسند کرتا ہے اور یہ رشتہ صرف ایک عذاب ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر شاہویر نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ اسے کاروباری کام کے لیے آج ہی امریکہ جانا ہے۔ گھر والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ دادا نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر شاہویر نے صاف انکار کر دیا۔ مریم کو جب معلوم ہوا تو وہ حیران رہ گئی کہ نکاح کے اگلے ہی دن وہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر اس نے سوال نہ کیا۔ شاہویر گھر سے نکلنے سے پہلے دادا سے بحث کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں کے ہاتھ میں دے دے۔ وہ مریم کی طرف دیکھے بغیر گھر سے باہر نکلا اور امریکہ روانہ ہو گیا۔ مریم کھڑکی میں کھڑی اسے جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتی رہی اور اس کے دل میں یہ یقین پختہ ہو گیا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ شاہویر کے جانے کے بعد گھر کی فضا میں ایک عجیب سی ویرانی اور گھٹن پھیل گئی۔ مریم کو ابتدا میں یہی امید تھی کہ شاہویر چند دنوں میں لوٹ آئے گا، لیکن جب ایک ہفتہ پھر ایک مہینہ گزر گیا تو یہ امید دم توڑنے لگی۔ کچھ دن بعد کچن میں برتن دھوتی مریم دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید شاہویر آ جائے، مگر وہاں سے ممانی کی غسیلی آواز آئی، مریم کیا کر رہی ہو؟ یہ کام ختم نہیں ہوا ابھی تک؟ مریم نے جلدی سے آنسو پوچھے اور کہا، جی ممانی، بس ابھی ہو جائے گا۔ ممانی نے تپتے ہوئے چولہے کے پاس کھڑی مریم کو دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس کا انتظار کر رہی ہو وہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ کیا آئے گا؟ میں اسے آنے ہی نہیں دوں گی۔ نادیہ بیگم کے الفاظ مریم کے دل پر نشتر کی طرح لگے۔ وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زبان کھولنے کا مطلب مزید مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ ایک دن مریم کو تیز بخار ہوا، اس کا پورا جسم درد سے نڈھال تھا، لیکن ممانی نے اسے آرام کرنے کی اجازت نہ دی۔ مریم کمرے میں لڑکھڑا کر چل رہی تھی، اس نے سر کو تھام رکھا تھا، مگر نادیہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر کچن کی طرف دھکیلا اور کہا، تمہاری اداکاری یہاں نہیں چلے گی، سب کے لیے کھانا بناؤ۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے سبزی کاٹی، اس کی نظریں دھندلا رہی تھیں، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ ملازمین ہونے کے باوجود نادیہ بیگم سارا کام اسی سے ہی کرواتی تھی۔ رات کو مریم شاہویر کے امریکہ والے نمبر کو گھورتی اور سوچتی،
کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ کیا آپ کو میرا خیال تک نہیں آیا؟ کیا میرا وجود آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ اس کے اندر کا دکھ اس کے چہرے سے جھلکتا تھا، مگر وہ کسی سے شکایت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کال کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ دوسری طرف امریکہ کے ایک عالیشان آفس میں شاہبیر سلطان اپنی فائلز میں مگن تھا۔ اس کا موبائل میز پر رکھا تھا جس پر پاکستان سے گھر والوں کے فون آتے رہتے تھے۔ ایک دن دادا کا فون آیا تو شاہبیر نے اسے اٹینڈ کر لیا۔ دادا نے کافی دیر خاموشی کے بعد پوچھا، شاہبیر، مریم سے بات کرتے ہو؟ کیسی ہے وہ؟ وہ جان پوچھ کر گھر میں نواسی کے پاس رہتے ہوئے بھی پوتے سے پوچھ رہے تھے۔ شاہبیر نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں اسکرین سے نہیں ہٹائیں۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، وہ ٹھیک ہوگی دادا جان، آپ پریشان نہ ہو۔ فون رکھنے کے بعد شاہبیر کافی دیر تک ساکت بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں نکاح والا دن گھوم گیا۔ مریم کا وہ ڈرا ہوا چہرہ اور اس کی معصوم آنکھیں اسے آج بھی بے چین کر دیتی تھیں۔ وہ اپنی انا کی قید میں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے واپس جانے کا سوچا تو اس کی مردانہ انا ہار جائے گی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ مریم کو فراموش نہیں کر پایا تھا۔ اس نے اپنی مصروفیت کو ڈھال بنا لیا تھا تاکہ وہ کم سوچے، مگر مریم کا خیال اس کے ہر کام میں دخل دیتا تھا۔ گھر میں مریم کے دن اور بھی مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ ایک شام ممانی نے معمولی سی بات پر مریم پر ہاتھ اٹھایا اور کہا، تمہاری ہمت کیسی مجھ سے اونچی آواز سے بات کرنے کی؟ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، ممانی، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ نادیہ بیگم نے اسے زور سے تھپڑ رسید کیا اور بولی، تم ہو ہی اس لائق کہ تمہیں مارا جائے۔ مریم نے اپنا منہ چھپا لیا اور فرش پر بیٹھ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ اس دن اسے شدت سے احساس ہوا کہ شاہبیر کے چلے جانے سے وہ اس گھر میں بے یار و مددگار رہ گئی ہے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا۔ ایک مہینہ، پھر ایک سال، اور پھر 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں نے مریم کو ایک معصوم لڑکی سے بدل کر ایک ایسی خاموش اور مضبوط شخصیت بنا دیا تھا جس نے دکھوں کو اپنے اندر دفن کرنا سیکھ لیا تھا۔ گھر کے حالات بدل چکے تھے، لوگ آتے جاتے رہتے تھے، مگر مریم کی زندگی کا محور صرف گھر کا کام اور شاہبیر کی یاد تھی۔ وہ شاہبیر کو بھولی نہیں تھی، لیکن اب اس کے اندر کا وہ خوف اور امید ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب ایک مشین کی طرح کام کرتی تھی اور اپنی جذباتیت کو دل کی دیوار کے پیچھے چھپا چکی تھی۔ اس نے بہت سے طوفان اپنی آنکھوں میں سہے تھے، مگر کسی کے سامنے شکایت کی زبان نہ کھولی تھی۔ وہ اب جان چکی تھی کہ شاہبیر سلطان کی دنیا میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اور یہ حقیقت اس نے اپنے دل پر لکھ لی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور گھر میں ہنگامہ برپا تھا۔ سب رشتہ داروں کے یہاں جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مومانی مریم کے اسٹور روم نما کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ نادیہ بیگم نے کپڑوں کا ایک بڑا سا ڈھیر مریم کے سامنے پھینکا اور چیخ کر بولی، یہ سب استری ہو جانا چاہیے شام تک، تم نے کہیں نہیں جانا، یہیں بیٹھ کر کام کرو۔ مریم نے ڈرتے ہوئے پوچھا، مومانی آپ سب کہاں جا رہے ہیں؟ نادیہ بیگم نے حقارت سے اسے گھورا اور کہا، ایک شادی ہے اور تم جیسی کو وہاں لے کر جا کر ہم اپنی ناک نہیں کٹوا چاہتے۔ مریم سر جھکا کر رہ گئی اور سب کے جانے کے بعد اکیلے گھر میں کاموں کے پہاڑ تلے دب گئی۔ شام کا دھندلکا گھر میں اتر چکا تھا جب شاہبیر سلطان 5 سال بعد خاموشی سے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ گھر کے تمام افراد کسی شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ شاہبیر نے حیرانی سے گھر میں قدم رکھا۔ اسے لگا شاید سب اپنی زندگی مگن ہے۔ اس نے گھر کے اندر خاموشی سے چکر لگایا۔ اچانک اسے کوئی کال آنے لگی۔ وہ بات کر ہی رہا تھا کہ کسی نسوانی چیخ کی آواز گونجی تو وہ ایک دم چونک گیا۔ وہ فوراً فون بند کرتا کچن کے ساتھ بنے اسٹور روم کی طرف مڑا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی اکیلی بیٹھی کپڑوں کے ڈھیر کو استری کر رہی ہے۔ وہ تھکن سے نڈھال تھی اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ شاہبیر اسے اس طرح دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ وہ ابھی تک اسے پہچان نہیں پایا تھا کیونکہ ان 5 سالوں نے مریم کو بدل کر ایک دوشیزہ بنا دیا تھا۔ کون ہو تم؟ استری سے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر درد سے سسکیاں بھرتی مریم ایک دم بھاری آواز سن کر چونکی، جبکہ شاہبیر سلطان کی جانچتی نگاہیں اس لڑکی کے پھٹے پرانے حلیے پر تھی۔ سلطان سائیں، وہ نم آنکھوں سے اس کا نام پکارتی جو ہی مڑی تو خوف سے وہ معصوم اپنے حواس کھوتی اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی، جبکہ اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر سلطان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور وہ اس کی آواز اور اس کی آنکھوں سے اسے پہچان گیا تھا۔ شاہبیر نے مریم کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور فوراً ہسپتال لے گیا۔
وہ پورے راستے گاڑی کو ایک دیوانے کی طرح چلاتا رہا۔ اس کے ذہن میں مریم کی وہ چیخ بار بار گونج رہی تھی۔ جب وہ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا تو ڈاکٹر نے مریم کو فوری طور پر طبی امداد دینا شروع کر دی۔ شاویر باہر کوریڈور میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود پر غصہ کرے یا اس گھر والوں پر، جنہوں نے مریم کو ایک انسان نہیں بلکہ غلام سمجھ رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو شاویر اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے وہ؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا جسم شدید تھکن اور کمزوری کا شکار ہے، اور یہ ہاتھ کا زخم کافی گہرا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ شاویر نے سرد لہجے میں کہا، آپ اسے بہترین علاج دیں، اخراجات کی فکر نہ کریں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شاویر کمرے میں داخل ہوا۔ مریم بیڈ پر بے سود پڑی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ پٹی میں بندھا ہوا تھا۔ شاویر اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ 5 سال پہلے یہ چہرہ خوف سے تھر تھراتا تھا، مگر اب اس پر ایک عجیب سی بے حسی تھی۔ مریم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو سامنے شاویر کو دیکھ کر اس کا ہاتھ خود بخود پیچھے کو کھینچا۔ وہ سہم کر بیٹھ کے کونے میں لگ گئی۔ شاویر نے نرمی سے کہا، ڈرو مت مریم، میں ہوں شاویر۔ مریم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا اور تلخی سے بولی، آپ کیوں آئے؟ آپ کو تو نہیں آنا تھا۔ آپ کی زندگی میں میرا کیا کام ہے؟ آپ تو اپنی دنیا میں خوش تھے نا؟ شاویر کو اس کے لہجے میں چھپی ہوئی نفرت اور دکھ اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ وہ بولا، مریم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ میں نے اپنی انا کو تمہاری معصومیت پر ترجیح دی اور تم یہاں تنہا سے سکتی رہی۔ مریم نے کرب سے مسکرا کر کہا، آپ نے نہیں بلکہ اس گھر کے ماحول نے مجھے مارا ہے، اور آپ تو بس اس کا سبب تھے۔ آپ کے جانے کے بعد ممانی نے میرے ساتھ جو کیا میں آپ کو کبھی نہیں بتا پاؤں گی۔ شاویر اس کی باتیں سن کر کانپ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک روح کو زخمی کر کے گیا تھا۔ شاویر نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی لیکن مریم نے جھٹک دیا۔ شاویر نے کہا، میں نے اب سب بدلنے کا فیصلہ کیا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مریم نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں اب اس گھر کے کاموں کی عادی ہو چکی ہوں اور آپ کی مجھے پرواہ نہیں۔ شاویر نے غصے اور جذبات میں آ کر کہا، یہ میری عزت ہے مریم، تم میری بیوی ہو اور اب تمہاری حفاظت اور خوشی میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں اب اور نہیں چھوڑوں گا۔ مریم نے اپنی آنکھیں موند لیں اور خاموشی اختیار کر لی۔ شاویر نے اسے دیکھا اور دل میں عہد کیا کہ اب وہ مریم کو ہر اس دکھ سے دور رکھے گا جس کا وہ خود ذمہ دار تھا۔ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد شاویر جب مریم کو لے کر گھر پہنچا تو ہر طرف ایک بھیانک سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تمام گھر والے شادی سے واپس لوٹ چکے تھے اور نادیہ بیگم اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ شاویر نے مریم کو سہارا دے کر اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا اور خود قدم بڑھاتا ہوا ماں کے کمرے کی طرف گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ میں ایک ایسی دہشت تھی جس نے پورے گھر کی فضا کو تپا دیا تھا۔ شاویر نے ماں کے کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے کے ساتھ کھولا تو نادیہ بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شاویر، تم کب آئے بیٹا؟ ماں کی بات پر شاویر کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ آپ کو شرم نہیں آئی ایک معصوم لڑکی پر ظلم کرتے ہوئے؟ اسے کپڑوں کے ڈھیر تلے دبا کر شادیوں پر انجوائے کرنے چلے گئے تھے آپ سب؟ شاویر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ نادیہ بیگم نے اپنی چالاکی سے حالات سنبھالنے کی کوشش کی اور بولی، شاویر تم ایک معمولی سی لڑکی کے لیے مجھ پر چلا رہے ہو؟ اس نے خود کہا تھا کہ اسے گھر پر رہنا ہے، وہ تو نکمی ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ شاویر نے میز پر پڑا کرسٹل کا شو پیس اٹھا کر فرش پر دے مارا جس سے اس کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے اور غصے سے چیخنے لگا، زبان سنبھال کر بات کرے امی، وہ اس گھر کی بہو ہے اور میری بیوی ہے۔ آپ نے ان 5 سالوں میں اسے ملازم بنا کر رکھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ اس کا بازو اس طرح سے جل چکا ہے۔ اگر آئندہ آپ نے اس کی طرف غلط نگاہ سے بھی دیکھا تو میں اس گھر سے اسے لے کر چلا جاؤں گا۔ شور سن کر دادا جان بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ نادیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو مریم کے لیے یوں لڑتے دیکھا تو ان کی انا کو شدید ٹھوکر لگی۔ انہوں نے شاویر کو بازو سے پکڑ کر روکا اور کہا، شاویر تم اپنی ماں سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے، یہ لڑکی شروع سے ہی منحوس ہے۔ شاویر نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا اور پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، امی اب بس، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ میری غیر موجودگی میں اس یتیم لڑکی کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا۔ آپ لوگوں نے میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور میری بیوی کو ایک ناچار ملازم بنا کر رکھ دیا۔ مگر یاد رکھیں شاویر سلطانہ بھی زندہ ہے۔
نادیہ بیگم نے پھر سے زہر اگلنا شروع کیا اور بولی، ہاں ہاں اب تو تم بولو گے 5 سال باہر عیاشی کی اور اب آ کر ہم پر روب جھاڑ رہے ہو۔ مریم جو صوفے پر بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، اس کے اندر 5 سال سے جمع ہونے والا لاوا اچانک پھٹ پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کے بیچوں بیچ آ کر کھڑی ہو گئی۔ مریم نے نادیہ بیگم کو مخاطب کیا اور کہا، ممانی جان، آپ نے مجھے صرف ایک ملازمہ سمجھا کیونکہ شاویر مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس میں آپ کا نہیں بلکہ میرے نصیب کا قصور ہے۔ وہ بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ شاویر مریم کے اس روپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے دل میں پچھتاوے کے ساتھ ساتھ مریم کے لیے ایک نیا احترام جاگا۔ وہ مریم کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر مریم نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا اور شاویر کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اور شاویر سلطان، آپ بھی سن لیں، آپ مجھے 5 سال پہلے ایک اندھیرے میں چھوڑ کر گئے تھے۔ آج اگر آپ ہیرو بن کر میری حفاظت کا ڈرامہ کر رہے ہیں تو یہ مجھے قبول نہیں۔ شاہویر کا دل اس کی بات سن کر تڑپ اٹھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ شاہویر نے تڑپ کر کہا، مریم میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ مریم نے تلخی سے ہنس کر کہا، معافی اتنی سستی نہیں ہوتی سلطان سائیں، جو زخم 5 سال میں لگے ہیں وہ آپ کے ایک دن کی ہمدردی سے نہیں بھر سکتے۔ شاہویر نے تمام گھر والوں کی موجودگی میں دوبارہ مریم کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور کہا، میں اس گھر کا ہر رشتہ توڑ سکتا ہوں مگر تمہیں اب تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دادا جان اب تک خاموش تھے۔ انہیں پوتے سے زیادہ بہو پر غصہ تھا جس نے اس سے چھپا کر ان کی جان سے پیاری نوازی کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ شاہویر نے ماں کی طرف رخ کیا اور آخری دفعہ بولا، اگر اس گھر میں مریم کو ملنے والی سہولیات میں کوئی کمی آئی تو وہ اس گھر کی تمام جائیداد اور بزنس سے سب کو الگ کر دے گا، کیونکہ سب اسی کے نام تھا۔ شاہویر کا یہ روپ دیکھ کر نادیہ بیگم کے پاس اب بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ شاہویر نے مریم کو دیکھا جو تھکن اور جذبات کے غلبے سے کانپ رہی تھی۔ شاہویر نے نرمی سے کہا، چلو مریم کمرے میں چلتے، مگر مریم نے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اپنے پرانے سٹور روم والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاہویر اس کے پیچھے گیا اور اسے روک کر بولا، تم اس اندھیرے کمرے میں نہیں رہو گی، تم میرے ساتھ چلو گی۔ مریم نے شاہویر کا ہاتھ جھٹکا اور بولی، میں 5 سال سے اسی اندھیرے کی عادی ہوں شاہویر سلطان، آپ کی اس روشن دنیا میں میرا کوئی کام نہیں۔ شاہویر کے پاس مریم کے اس جملے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس خاموشی سے اسے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے دیکھتا رہا اور اس کے ذہن میں صرف ایک بات گونج رہی تھی کہ اسے مریم کی نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے ابھی ایک لمبا امتحان دینا ہے۔ مریم کا کمرہ بند ہو چکا تھا لیکن شاہویر باہر دہلیز پر ہی کھڑا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لیا ہو۔ اسے اپنی 5 سال کی خود ساختہ دوری کا خمیازہ مریم کی آنکھوں کی بے رخی اور سرد مہری کی صورت میں مل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مریم کا دل توڑنا آسان تھا لیکن اسے دوبارہ جوڑنا کسی پہاڑ سر کرنے سے کم نہ تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا مگر اسے وہاں سکون نہیں آ رہا تھا، اسی لیے وہ پھر سے اس کے کمرے کے باہر آ گیا تھا۔ شاہویر نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھیجی اور آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ مریم اندر بیٹھ کے کنارے بیٹھی اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، صرف ایک ویرانی تھی جو شاہویر کے آنے سے پہلے کی خاموشی سے بھی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ دروازے کی دستک پر وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر بے نیازی سے بولی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جائے۔ شاہویر اندر داخل ہوا۔ کمرہ اتنا تنگ تھا کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ وہ مریم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں مریم کے زخمی ہاتھ پر تھی جو اب پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مریم، مجھے پتا ہے تم رخصتی نہیں چاہتی، اس لیے میں نے تمہارے لیے الگ کمرے کا انتظام کر دیا ہے۔ تم کل سے اس اسٹور روم میں نہیں رہو گی۔ شاہویر کی آواز میں حکم کی بجائے ایک التجا سی تھی۔ مریم نے سر اٹھایا اور شاہویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک تلخ مسکراہٹ دی۔ کس اختیار سے شاہویر، آج آپ آ گئے ہیں تو یہ سب کہہ رہے ہیں، کل اگر آپ دوبارہ امریکہ چلے گئے تو کیا ہوگا؟ تب آپ کی عزت اور یہ حقوق مجھے دوبارہ اسی اسٹور میں لے آئیں گے۔ آپ کا یہ سارا ڈرامہ صرف ایک احساس جرم ہے، محبت نہیں ہے۔ شاہویر کا چہرہ درد سے سکڑ گیا۔ وہ مریم کے قریب بیٹھا اور اس کے جلے ہوئے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی، مگر مریم نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مریم، تم مجھ سے جتنا چاہو نفرت کرو، تمہیں حق ہے اس نفرت کا، لیکن میں اب تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بدل گیا ہوں، شاید میری واپسی نے تمہیں یہ یقین دلایا نہیں، لیکن میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ مریم نے شاہویر کو دیکھا اور اسے اپنی زندگی کے وہ 5 سال یاد آ گئے جب وہ ہر رات اسے یاد کر کے روتی تھی، جب ممانی اسے کام کے بوجھ تلے دبا دیتی تھی
اور جب وہ تنہائی کے عالم میں دیواروں سے باتیں کرتی تھی، آپ کیا ثابت کر دیں گے؟ کیا آپ میرا وہ وقت واپس لا سکتے ہیں؟ کیا آپ میرے دل کے ان زخموں کو بھر سکتے ہیں جو آپ کی خاموشی نے دیے تھے؟ نہیں شاویر، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب میں وہ مریم نہیں ہوں جو آپ کی ایک مسکراہٹ پر سب کچھ بھلا دیتی تھی۔ شاویر خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے مریم کو دیکھا، وہ 5 سالوں میں اتنی مضبوط اور پتھر کی طرح سخت ہو چکی تھی کہ اس کی جذباتی باتیں اسے پگھلا نہیں پا رہی تھی۔ شاویر اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جانے سے پہلے اس نے مریم کو دیکھا اور کہا، میں جانتا ہوں وقت واپس نہیں آ سکتا، لیکن میں اپنی باقی زندگی اس وقت کی تلافی میں لگا دوں گا، چاہے تمہیں کتنا ہی عرصہ کیوں نہ لگے مجھے معاف کرنے میں۔ شاویر کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن مریم کی دھڑکنیں اب بھی تیز تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ شاویر کا یہ جنون اسے دوبارہ کسی نئی مشکل میں نہ ڈال دے، مگر اس کے دل کے ایک چھوٹے سے گوشے میں ابھی کہیں نہ کہیں وہ پرانی محبت انگڑائی لے رہی تھی جسے وہ مارنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ اس رات مریم کو نیند نہیں آئی۔ وہ کھڑکی سے باہر شان کو دیکھتی رہی اور شاویر کے اس وعدے پر غور کرتی رہی کہ کیا واقعی وہ بدل گیا ہے یا یہ صرف ایک اور طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ کچھ دن مزید اسی طرح گزر گئے اور مزید یہی دوریاں رہیں تو شاویر نے ایک اور فیصلہ کر لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جب تک وہ اس گھر کے ماحول میں رہیں گے تو کبھی نارمل نہیں ہوں گے، اس لیے وہ اسے فارم ہاؤس لانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاویر زبردستی مریم کو لے کر سیدھا فارم ہاؤس پہنچا، جہاں کی فضا میں شہر کے شور سے دور ایک عجیب سی خاموشی اور تازگی تھی۔ گاڑی سے اترتی مریم نے سہم کر ارد گرد دیکھا اور اس کے ذہن میں وہی پرانے خدشات ابھر آئے۔ وہ ڈرتے ہوئے شاویر کے قریب سہم کر ارد گرد دیکھا اور اس کے ذہن میں وہی پرانے خدشات ابھر آئے۔ وہ ڈرتے ہوئے شاویر کے قریب کھڑی ہوئی اور دبی دبی آواز سے پوچھا، آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں اور ہم واپس کب جائیں گے؟ شاویر نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی مریم، یہاں صرف ہم ہوں گے اور کوئی دوسرا نہیں۔ مریم کو اس کی بات میں ایک ایسی یقین دہانی محسوس ہوئی جس کو اس نے برسوں انتظار کیا تھا۔ وہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تو حیران رہ گئی کہ وہاں اس کے لیے ایک انتہائی خوبصورت کمرہ تیار کیا گیا تھا، جہاں کھڑکیوں پر ہلکے رنگ کے پردے تھے اور کمرے میں تازہ پھولوں کی مہک تھی۔ شاویر اسے کمرے کا دروازہ دکھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے مریم، آج سے یہاں صرف تمہاری مرضی چلے گی، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں چلاؤں گا جب تک تم خود نہیں چاہو گی۔ مریم کی آنکھوں میں خوف کے سائے اب بھی موجود تھے، مگر اب ان میں ایک حیرت بھی تھی کہ آخر یہ شاویر وہی ہے جو 5 سال پہلے اسے نفرت سے چھوڑ کر گیا تھا۔ رات ہوئی تو شاویر خود اس کے کمرے میں کھانا لے کر آیا۔ مریم نے بھوک ہونے کے باوجود انکار میں سر ہلایا۔ شاویر نے خاموشی سے پلیٹ اس کے سامنے میز پر رکھی اور اس کے پاس بیٹھ کر نرم لہجے میں کہا، کھانا کھا لو مریم، تم پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی ہو۔ مریم نے نظر جھکا کر کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ شاویر نے ایک گہری سانس لی اور پوچھا، تم خاموش کیوں ہو مریم؟ کیا تمہیں اب بھی مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ مریم نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اپنے دل کا وہ بوجھ ہلکا کیا جو اسے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ شاویر اس کے اس سوال پر سکتے میں آ گیا۔ اس کے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ وہ بس نیچے دیکھتے ہوئے بولا، میں اپنے غصے اور انا میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہیں سزا دے دی، اور اس سزا میں یہ بھول ہی گیا کہ تم بے قصور ہو۔ اس جملے نے مریم کے دل پر گہرا اثر کیا، مگر وہ ابھی فوراً نرم پڑنے والی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کھانے لگی اور شاویر وہاں سے اٹھ کر باہر برآمدے میں چلا گیا، جہاں وہ اکیلا بیٹھ کر اپنی 5 سال غلطی پر پچھتا رہا تھا۔ دوسری طرف مریم بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی شاویر بدل گیا ہے یا یہ بھی اس کے کردار کا ایک نیا رخ ہے۔ اگلی صبح جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو فضا میں ایک عجیب سی جھجک تھی۔ شاویر نے ناشتے کی میز پر اسے پہلی بار ایک بیوی کی حیثیت سے عزت دی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی۔ یہ صبح ان کے لیے ایک نئے اور پرسکون آغاز جیسی تھی، جہاں نفرت کے بجائے اب ایک انجانی سی قربت نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔
3 دن گزر چکے تھے۔ فارم ہاؤس کی خاموش فضاؤں میں مریم اور شاہویر کے درمیان ایک نیا رشتہ بننے لگا تھا۔ شاہویر کی ہر حرکت سے مریم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ واقعی خود کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن چوتھے دن کی صبح اس سکون میں ہلچل مچ گئی۔ فارم ہاؤس کے باہر گاڑیوں کا ایک قافلہ رکا۔ شاہویر نے کھڑکی سے دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ اس کے گھر والے تھے، جن میں اس کے دادا، نادیہ بیگم اور گھر کے دیگر افراد شامل تھے۔ شاہویر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں کس ارادے سے آئی ہیں۔ مریم کمرے سے باہر نکلی تو اتنے لوگوں کو دیکھ کر سہم گئی۔ نادیہ بیگم نے آگے بڑھ کر مریم کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ مریم بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ نادیہ بیگم کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہم نے تم پر جو ظلم کیے اس کا احساس اب ہو رہا ہے۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اب تم ہمارے گھر کی عزت بن کر جاؤ گی۔ دادا نے بھی کہا بیٹا بہت ہو گیا، گھر چلو۔ مریم نے شاہویر کی طرف دیکھا۔ وہ شاہویر جو کبھی اپنے گھر والوں کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، آج ایک ڈھال بن کر مریم کے آگے کھڑا تھا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا آپ سب کے آنے کا شکریہ، لیکن مریم کہاں رہے گی؟ یہ فیصلہ اب صرف مریم کرے گی۔ سارا کمرہ خاموش ہو گیا۔ مریم نے گہری سانس لی اور اس بار اس کی آواز میں وہ ڈر نہیں تھا جو ماضی میں ہوتا تھا۔ اس نے شاہویر کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور نانا کی طرف دیکھ کر کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ واپس ضرور چلوں گی، لیکن اس شرط پر کہ مجھے ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ دادا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہویر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ گھر واپسی پر ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ اگلے دن ہی ولیمے کی تیاریاں شروع ہو گئی، جو دراصل ان کے نئے رشتے کا جشن تھا۔ ولیمے کی شام مریم جب تیار ہو کر باہر نکلی تو سب اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ شاہویر اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ آج اس کی آنکھوں میں وہ مریم نہیں تھی جو سہمتی تھی، بلکہ ایک بااعتماد عورت تھی جس نے اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ شاہویر نے اسے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو مریم، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے بدلنے کا موقع دیا۔ مریم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ ایک تقریب نہیں، اس کے لیے یہ صرف ایک تقریب نہیں تھی، بلکہ یہ اس آزادی کی شروعات تھی جس کو خواب اس نے برسوں سے دیکھا تھا۔ ولیمے کی رونقیں سمٹ چکی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن یہ سکون مریم کے لیے کسی انجانی کشمکش سے کم نہیں تھا۔ ولیمے کی پہلی رات جب مریم کمرے میں بیٹھی میک اپ صاف کری تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ شاہویر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ڈائری تھی جو مریم کی اپنی لکھی ہوئی تھی۔ شاہویر نے ڈائری میز پر رکھی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ یہ ان کا ولیمہ اور شادی کی پہلی بھی رات تھی۔ اس کی نظریں مریم کے عکس پر تھیں جو آئینے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ مریم، شاہویر نے آواز دی۔ اس کا لہجہ دھیما اور گہرا تھا۔ میں نے یہ ڈائری تمہاری الماری میں دیکھی تھی۔ تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تم لکھتی بھی ہو۔ وہ عام بات کر رہا تھا تاکہ وہ ریلیکس رہے۔ مریم تھوڑی سی سٹپٹا گئی۔ اس نے اپنا کام چھوڑا اور شاہویر کی طرف گھوم گئی۔ یہ بس میرے دل کا بوجھ تھا جو میں کاغذوں پر اتار لیتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اسے پڑھے گا۔ شاہویر اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری ہمدردی تھی۔ تم نے ان صفحات پر وہ سب کچھ لکھا ہے جو تم مجھ سے کبھی نہیں کہہ سکی، وہ دکھ، وہ تنہائی اور وہ امیدیں۔ میں نے آج وہ سب پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے صرف تمہارا وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ تمہاری شخصیت کو بھی کچلنے کی کوشش کی۔ مریم نے پلکیں جھپکائیں۔ شاہویر، ماضی کو بدلنا ممکن نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ آج میں خود کو زیادہ آزاد محسوس کر رہی ہوں۔ شاہویر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تو پھر اس آزادی کو ہم کچھ نیا رنگ دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی لکھائی کو صرف ڈائری تک محدود نہ رکھو۔ میں تمہارے لیے ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنوانا چاہتا ہوں جہاں تم سکون سے بیٹھ کر لکھ سکو۔ مریم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم واقعی ایسا کرو گے؟ شاہویر نے سر ہلایا۔ میں پہلے بیوقوف تھا۔ انسانوں کو اچھے انسانوں کی طرح جینا سیکھنے میں وقت لگتا ہے مریم۔ مجھے بھی لگا۔ اسی دوران نیچے سے نادیہ بیگم کی آواز آئی جو کافی پریشان سی لگ رہی تھی۔ دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ ہال میں ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں کچھ قانونی کاغذات تھے۔ وہ کوئی وکیل تھا جو مریم کے والد کے پرانے کاروباری معاملات کے سلسلے میں آیا تھا۔
شاویر، تمہارے پھپھا کے کچھ ایسے اثاثے ہیں جو ابھی تک قانونی طور پر الجھے میں ہیں اور مریم کے نام نہیں ہوئے، وکیل نے سنجیدگی سے کہا۔ مریم نے دیکھا کہ شاویر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے وہی پرانی سختی آئی، لیکن پھر اس نے گہرا سانس لیا اور مریم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اس نے وکیل کی طرف دیکھ کر کہا، جو بھی مسائل ہیں اب ہم مل کر حل کریں گے۔ یہ جملہ مریم کے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاویر اب اسے صرف ایک بیوی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا ایک برابر کا ساتھی سمجھنے لگا ہے۔ اس رات شاویر اور مریم بالکنی میں کھڑے کافی پی رہے تھے۔ ہوا میں خنکی تھی اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ شاویر مریم نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگی اب ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں میں اپنی مرضی کی کہانی لکھ سکتی ہوں۔ شاویر نے مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ تو پھر لکھو نا مریم، اب تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی شروعات تھی جس میں نہ کوئی زبردستی تھی نہ کوئی انا، صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا احساس تھا۔ ولیمے کی رونقیں سمٹ چکی تھی، گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن یہ سکون مریم کے لیے کسی انجانی خوشی سے کم نہیں تھا۔ ولیمے کے بعد کی ایک رات جب وہ ایک دعوت سے واپس آئے تھے، مریم اپنے کمرے میں بیٹھی زیورات اتار رہی تھی تو دروازے پر دھیمی سی دستک ہوئی۔ شاویر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا اور چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی جو اس نے کبھی کسی کو نہیں دکھائی تھی۔ شاویر سیدھا مریم کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مریم اس اچانک حرکت سے ہڑبڑا گئی اور اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ شاویر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر مریم کی انگلی میں ایک خوبصورت انگوٹھی پہنائی۔ مریم نے حیرت اور بھیگی ہوئی پلکوں سے اسے دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، یہ سب کیا ہے شاویر؟ شاویر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ اس نئے سفر کی شروعات ہے جو ہم شروع کر چکے ہیں۔ مریم، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، میں تمہارے وہ 5 سال واپس نہیں لا سکتا، لیکن آنے والی پوری زندگی تمہارے نام کرتا ہوں۔ مریم کا دل اس ایک جملے پر پگھل گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کا ایک قطرہ گال پر پھسل گیا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے شاویر کا چہرہ چھوا اور پہلی بار اپنی مرضی سے جھک کر اس کے گلے لگ گئی۔ شاویر نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر مریم نے آج پہلی بار وہ تمام بوجھ اتار پھینکا جو اس نے اتنے سالوں سے دل میں دبا رکھا تھا۔ شاویر نے اس کی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ اب تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مریم، کیونکہ تمہارا یہ شاویر اب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کچھ ہی مہینے گزرے اور اس فارم ہاؤس اور حویلی کی فضا میں ایک الگ ہی رونق آ گئی۔ مریم کی زندگی میں جو ویرانی تھی وہ اب رنگوں اور خوشیوں میں بدل چکی تھی۔ ایک صبح مریم کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھی تھی کہ چکر آنے پر اس نے خود کو سنبھالا۔ شاویر جو کمرے میں تھا مریم کی ہلکی سی آواز پر فوراً پلٹا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا اور پریشان ہو کر بولا، کیا وہ مریم طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ مریم نے ہلکا سا مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور جھجکتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ شاویر کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرمیلی سی چمک تھی جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مریم نے دھیرے سے کہا، ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے شاویر، بس اب اس گھر میں ایک مہمان آنے والا ہے۔ شاویر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ اس کا دماغ جو سے کام کرنا ہی چھوڑ گیا۔ اس نے کچھ سیکنڈز تک مریم کے چہرے کو دیکھا اور جب اسے بات کی گہرائی سمجھ آئی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے سمندر امڑ آئے۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا اور خوشی سے مریم کو گود میں اٹھا کر گول گول گھمانے لگا۔ مریم ہنس پڑی اور بولی، ارے کیا کریں، چھوڑے مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ شاویر نے اسے نیچے اتارا مگر اس کا ہاتھ اب بھی اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پاگلوں جیسی خوشی تھی۔ وہ مریم کے ماتھے پر عقیدت سے اپنا ہونٹ رکھ کر بولا، مریم، تم نے آج مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ مریم نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ خدا نے اس کے بکھرے ہوئے آنسوؤں کے بدلے اسے اتنی بڑی خوشی سے نواز دیا تھا۔
وقت نے کتنی ہی کروٹیں لی اور دیکھتے ہی دیکھتے حویلی کی فضاؤں میں ایک ننھی سی جان کے رونے کی آوازیں گونج اٹھی۔ مریم کی گود میں جب وہ چھوٹی سی دنیا آئی تو اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اب درد کے نہیں بلکہ بے پناہ خوشی کے تھے۔ وہ بچہ ہو بہو شاہویر کی طرح تھا، جس کی معصوم آنکھیں دیکھ کر شاہویر کا دل بھر آتا تھا۔ حویلی کا ہر کونا اب قہقہوں اور رونق سے جگمگا رہا تھا۔ دادا جان جب بھی اپنے پڑ پوتے کو اپنی گود میں اٹھاتے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ وہ بار بار مریم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے، جنہیں دیکھ کر مریم کا دل پگھل جاتا تھا۔ نادیہ بیگم کے رویے میں بھی اب مکمل تبدیلی آ چکی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور حویلی کے اسی خوبصورت لان میں جہاں انہوں نے اپنے نئے سفر کی شروعات کی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ شاہویر نے اپنے بیٹے کو مریم کی گود سے لے کر اپنے کندھے سے لگایا ہوا تھا اور مریم پاس ہی بینچ پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ شاہویر مریم کے قریب آیا اور اس کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے مریم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، جس کی انگلی میں وہی انگوٹھی چمک رہی تھی جو اس نے اسے دی تھی۔ شاہویر نے گہری اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مریم، یاد ہے 6 سال پہلے جب میں تمہیں اس حویلی میں چھوڑ کر گیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ کر رہا ہوں، مگر میں کتنا اندھا تھا کہ میں نے اپنی ہی دنیا اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دی تھی۔ مریم نے اپنی پلکیں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں اب کوئی شکوہ نہیں تھا بلکہ صرف ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، مگر وہ اندھیرا نہ ہوتا تو شاید ہمیں اس روشنی کی قدر کبھی معلوم نہ ہوتی شاہویر۔ شاہویر نے اس کے ہاتھ پر عقیدت سے اپنا ماتھا ٹکا دیا اور بولا، 5 سال میں چاہ کر بھی واپس نہیں لا سکتا مریم، مگر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب آنے والی زندگی کا ایک ایک پل صرف تمہاری اس مسکراہٹ کے نام ہوگا، کیونکہ جس لڑکی سے میں نظریں چرا کر گیا تھا آج وہی میری پوری کائنات ہے۔ مریم کی آنکھوں سے خوشی کا ایک قطرہ گال پر پھسل گیا۔ اس نے جھک کر شاہویر کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیر دیا اور دھیمے مگر پختہ لہجے میں بولی، اب مجھے کسی چیز کی کوئی شکایت نہیں ہے شاہویر، کیونکہ میرے پاس میری دنیا ہے۔ دور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ان کی زندگی کا یہ خوبصورت باب اس بات کا گواہ بن گیا تھا کہ بعض رشتے اگرچہ غلط فہمیوں اور انا کی وجہ سے ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچ جائیں، لیکن اگر محبت سچی ہو اور انسان اپنی غلطی تسلیم کرنے کی ہمت رکھے تو وہی ٹوٹے ہوئے رشتے انسان کو جینا سکھا دیتے ہیں۔